السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے سامعین، مکتب بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے لیے قرآن پاک کی سورۃ الاعراف، اس کا ترجمہ و تفسیر کا درس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور میرے ساتھ رہیں گے۔ تو ناظرین سنیں، ذرا توجہ فرمائیں، غور سے سنیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا آخری جواب، یعنی سورۃ اعراف میں نے 70 تک کا درس آپ کو دے دیا ہے۔ اب میں 71 آیت نمبر سورۃ اعراف کی 71، جس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا آخری جواب، یعنی فرمایا جا رہا ہے قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ، کہا واقع ہو چکا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے تم پر، تمہارے رب کی طرف سے، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن یعنی عذاب، وغضب اور غضب، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری بدکاریوں کے سبب جو ہے عذاب غصے والا لکھ لیا ہے۔ اتجادلوننی، کیا جھگڑتے ہو تم مجھ سے؟ اور فرمایا جا رہا ہے فی اسمائی سمیتموہا انتم، کہ تم نے یا اس میں تم نے ناموں میں کہ رکھ لیا ہے ان کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، نہیں ماں اتاری، ماں نزلہ نہیں اتاری، نزل اللہ بہا من سلطان، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری۔ اب یہاں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے بڑے بزرگوں کا کوئی نام، یعنی ان کی بت بنا کر ان کا نام رکھ لیا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عذاب اور غصہ لکھ لیا ہے، جو واقعہ ہو چکا ہے تمہارے بارے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر جو عذاب نازل فرمانا ہے وہ لکھ لیا ہے، لیکن تمہارے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے، جو تم نے نام رکھ لیے اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اب فرمایا فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم تمہارے ساتھ، میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ناظرین سنیں، یہاں پہ ذرا فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، سمجھایا اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یاد رکھو، دیکھو تم توانا اور تندرست ہو، صحت مند ہو، اور قوم سمود کی طرح تمہارے پاس زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں دیا ہے، موجود ہے، بدنی قوت میں اور ڈیل میں تم سب سے بڑے ہوئے ہو، غرض کسی چیز کی کمی نہیں، یہ آرام اور یہ تندرستی کیا تم کو تمہارے رب نے نہیں دی؟ تمہارے یہ بت دے سکتے ہیں؟ یہ کبھی ناممکن ہے، یہ تو مٹی اور پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، اگر کوئی ان کو توڑ ڈالے تو ٹوٹ جائیں گی، اور اگر ان کو سنوارے بنائے تو بن جائیں گی۔ سنو، یہ سب چیزیں تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور اسی میں اصل قوت اور قدرت ہے۔ ایک بے جان ملک کا نام دیوتا رکھ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تم نے اپنے نام گھڑ بے بنیاد باتیں بنائی ہیں اور ان کے نام خود رکھے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نام نہیں رکھے، یہ نام نہاد جو تمہارے اپنے ہی کیے دھرے ہیں۔ ان کی قوم نے ان کی بات نہ سنی اور کہا تو یہ کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک دن ایک ان دیکھے معبود کی پرستش نہیں کر سکتے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کہا معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اگر تو ہمیں عذاب سے ڈراتا ہے تو جا اپنا وہ عذاب لے آ جو ہم ابھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا عذاب لاتا ہے۔ ارشاد ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں بے شمار قوتیں اپنا کام کر رہی ہیں، ان کے اثر سے آندھیاں، طوفان، زلزلے وغیرہ آتے رہتے ہیں، چاچا ان قریب دنیا میں سخت آندھی کا طوفان آنے والا ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عذاب کے طور پر لانا ہے،
تمہارے انکار کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تم اس آفت میں پھنس کر رہو گے۔ میں تم سے کہتا ہوں یہ تمہارا کفر اور عناد اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا رب اس عذاب اور غضب میں تم کو پھنسانے اور غارت کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ بھلا اس نادانی کا کوئی ٹھکانہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک مورت بھر لی اور پھر کہہ دیا کہ یہ ہمارا رزق، تندرستی اور مال و عزت وغیرہ دینے والا دیوتا ہے۔ ناممکن، یہ ناممکن ہے اور یہ غلط ہے۔ کیا تمہارے بزرگوں کے تمام نام رکھ دینے سے یہ مورتیں واقعی ایسی ہی ہو جائیں گی جیسا تم کہتے ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کی کوئی سند یا دلیل نہیں دی، پھر اس کے نام مقرر کر کے انہیں اللہ کے مقابلے میں لاتے ہو۔ یہ تمہارے لیے سراسر غلط ہے اور عذاب کا باعث ہے، اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، اور میں تو تمہیں اس حمایت سے روکتا ہوں۔ تم مجھ سے ان کی حمایت میں جھگڑتے ہو، نعوذ باللہ، تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو۔ بھلا کہاں وہ زبردست قدرت والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور کہاں یہ مٹی کے کھلونے جو تمہیں اتنی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی اور عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو گئے ہو۔ اگر یہی لچھن ہے تو عذاب آ کر رہے گا اور اس کا انتظار کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، مگر مجھے میرا رب اس سے بچا لے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی جو طوفان آیا اس سے انہیں بچا لیا گیا اور ان کے ماننے والوں کو، ان کی اطاعت کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ نافرمان تباہ ہو گئے۔ اب سنیں ذرا غور سے کہ ان کی نافرمانی اور ہردرمی کے سبب ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَّا، بس نجات دی ہم نے ان کو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دی، اور جو اس کے ساتھ تھے ان کے ساتھ بھی ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا اور ان پر رحمت کی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی منکر تھے اور جھوٹا سمجھتے تھے، ان کے ساتھ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور شریک ٹھہراتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے کاٹ دی، جڑ ان کی، یعنی جڑ سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان کے جنہوں نے جھٹلایا اور ہماری آیتوں کو، یعنی ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جڑ سے کاٹ دیا۔ وَمَا كَانُوا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلانے کے سبب اور نہ تھے وہ ایمان والے مومنین، یعنی وَمَا كَانُوا، اور نہ تھے وہ مومنین ایمان لانے والے۔ تو ارشاد ہے کہ جب عاد کی قوم نے اپنے رسول ہود علیہ السلام کو کہنا نہ مانا، تو مقررہ وقت پر جو آفت آئی تھی وہ آئی۔ ہود علیہ السلام اور جنہوں نے ان کا کہنا مانا تھا بچ گئے، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا، باقی سب فنا ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس آفت سے محفوظ رکھا، اور جو ہماری نشانیوں کو دیکھ کر ان کا یقین نہ کرتے تھے، ہمیں اپنا واحد معبود نہ مانتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے، ان کو جڑ سے کھود کر پھینک دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، کوئی معمولی ہوتی ہے، کوئی زبردست۔ آندھی اور طوفان، زلزلے وغیرہ معمولی حادثے ہیں جو طبعی قوتوں کے باہمی کشمکش سے ہوتے رہتے ہیں۔ انسان اگر ان سے بچنے کا سامان وقت سے پہلے نہ کرے تو بالکل بے جان چیزوں کی طرح ان کی لپیٹ میں آ کر نیست و نابود ہو جائے یا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو عقل اور تدبیریں اختیار کرنی لازمی ہے۔ قرآن حکیم میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ طبعی قوتوں کی باہمی ٹکراؤ سے یا ایک خاص طریقے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جانے سے ہولناک حادثے پیدا ہونے ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انسان کو ان سے محفوظ رہنے کے طریقے عقل مند لوگ وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہتے ہیں، مگر ان سب پر پختہ بات ان کی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انسان کو ان سے محفوظ رہنے کے لیے طریقے عقل مند لوگ وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہتے ہیں، مگر ان سب میں پختہ بات ان کی ہوتی ہے، جن کو رسول کہتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی باتیں کرنے کے لیے
مقرر کیا ہوتا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور پہنچے ہوئے بندے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا کلام یہ ہے کہ انسان کے دل کو مضبوط کریں تاکہ وہ مصیبت کے وقت گھبرائے نہ، اور وہ بتلاتے ہیں کہ اللہ عز و جل پر ایمان لانا اور اس کی رحمت پر پورا بھروسہ کرنا اصل چیز ہے۔ تو ناظرین، جو آدمی اللہ پر اعتماد کرتا ہے یا پھر جو آدمی اللہ پر اعتماد نہیں کرتا اور ایمان اور یقین سے محروم ہے، یعنی جو شخص اللہ پر اعتماد نہیں کرتا وہ ایمان اور یقین سے محروم ہے، اور اس کے بجائے اپنی قوت اور اپنے لوگوں، ساتھیوں، عمارتوں، قلعوں اور ہتھیاروں اور وغیرہ ظاہری ساز و سامان پر بھروسہ کرتا ہے اور رسولوں کے سمجھانے اور ان کے ہدایت پر نہیں چلتا، وہ نہ دنیا کی زبردست آفتوں سے بچ سکتا ہے اور نہ مرنے کے بعد چین سے رہ سکے گا یا رہ سکتا ہے۔ یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے غلط اعمال جو رسولوں کی ہدایت کے مطابق نہیں ہوتے اس کو آفتوں کا شکار بنا دیتے ہیں، اور چونکہ وہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دلی اطمینان سے محروم ہوتا ہے، اس لیے اسے آخرت کا چین بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ ناظرین، پہلی قوتوں کے حالات جو قرآن حکیم ہمارے سامنے بیان کرتا ہے، اس سے ہمیں یہی سبق سکھایا جاتا ہے۔ یہ سکھانا مقصود ہے کہ انسان دنیا کی آفتوں اور قوتوں کے عذاب سے تبھی بچ سکتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چلے، اور اس کے سوا اور کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس کا ذکر، ان کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ یعنی یہ قرآن پاک کی سورۃ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 73 ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ میں شروع میں سٹارٹ میں ہم نے تلاوت کرنی تھی، وہ نہیں کی، تو میں اب تلاوت کر لیتی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ناظرین، سنیں اب قوم سمود کا حال، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی اور وہ قوم سمود کہلاتی تھی۔ یہاں پہ سمود اخاہم صالحا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام، یعنی انہی میں سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہا، قالا یا قوم اعبدوا اللہ، یعنی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم بندگی کرو، یعنی یا قومی اعبدوا اللہ، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں تمہارا، من الہی، کوئی معبود، غیرون، یعنی اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، قد جاءتکم، بے شک تحقیق آ چکی تمہارے پاس، بینات، دلیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، من ربکم، تمہارے رب سے، یعنی تمہارے رب نے تمہاری طرف بیان بھیج دیا ہے یا نشانی بھیج دی ہے، دلائل بھیج دیا ہے، حاضی، یہ ناقۃ اللہ، اونٹنی اللہ کی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتن لکم، تمہارے لیے یہ ایک نشانی ہے، فضا روحا، پس چھوڑ دو اس کو، تاکلو، کھائے پیے، فی الارض اللہ، اللہ کی زمین پر پھرے، اللہ کی زمین، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، ولا تمسوا، اور نہ چھو تم اس کو، ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بسوئی، بری طرح، فیاخذکم، بس پکڑے تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر تم اسے چھو گے، پکڑو گے برائی سے، عذاب علیم، دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کا نام ہے جو حجاز اور یمن کے درمیان اس علاقے میں رہتی تھی، قوم سمود کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، جس کو ہجر کہتے تھے۔ قوم عاد کی تباہ ہو جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس قوم کو عروج حاصل ہوا، یہ بھی انہی کی طرح توانا اور تندرست لوگ تھے، اور ان میں وہی تمام خرابیاں پھیلی ہوئی تھی جو قوت پر مغرور لوگوں میں ہوتی ہے۔ اب صالح علیہ السلام نے فرمایا، ایسی قوم کے ایک نیک نہاد فرد تھے حضرت صالح علیہ السلام، اللہ عز و جل نے ان کو اپنا رسول بنا کر ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے مقرر کیا۔ تو اب ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سمود کو سمجھایا کہ دولت، جماعت
اور ساز و سامان پر فخر کرنا چھوڑ دو، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں سرکشی، بت پرستی، جانوروں کی طرح خواہشوں کے پورا کرنے میں لگے رہنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور دنیا میں آدمیوں کی طرح رہنے سہنے کے قاعدے تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ قوم نے یہ سن کر ان کی ہنسی اڑائی کہ اگر اس پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی ہمارے سامنے نکلے اور نکلتے ہی اپنے ہی برابر کا بچہ جنے تو ہم تمہارے سن سکتے ہیں، یعنی تمہاری ہدایت پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان کی ہنسی اڑائی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اور اونٹنی پہاڑ میں سے نکلی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اونٹنی پہاڑ سے نکلی اور ان کے سامنے اپنے ہی جیسا بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو ناقۃ اللہ کہا، یعنی ارشاد ہے کہ ہم نے قوم سمود کو سمجھانے کے لیے انہی کے برادری کے ایک فرد حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم جو نشانی چاہتے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے۔ اب تمہیں میری باتوں پر شک نہیں ہونا چاہیے، شک شبہ کی کوئی گنجائش، کوئی وجہ نہ ہونی چاہیے۔ وہ نشانی یہ اونٹنی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، قدرت سے اس پہاڑ سے تمہارے سامنے نکلی ہے۔ اس کو آزادی سے میدانوں میں کھانے پینے دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین پر آزادی سے پھرنے دو۔ دیکھو اسے کوئی دکھ درد نہ پہنچانا اور نہ اسے برے خیال سے پکڑنا، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے اور نعمتوں کا ذریعہ ہے۔ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے، اگر اس کو ستایا تو پھر تمہاری خیر نہیں، تم پر بڑا سخت ہولناک عذاب آ سکتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو اونٹنی آئی وہ بہت زیادہ دودھ دیتی تھی، اور اسی طرح وہ پانی بھی بہت زیادہ پیتی تھی، اتنا دودھ دیتی تھی کہ سارے آبادی کے سارے لوگ وادی کے، یعنی قوم سمود کے سارے قوم جو تھی وہ اسے دودھ مہیا کرتی تھی، دودھ ان کو میسر ہوتا تھا، اور اس کے بعد وہ اتنا دیتی تھی کہ وہ اسے باہر کے ملکوں میں یا باہر کے آس پاس کے گاؤں میں سیل کرتے، اور اس کے برعکس دوسری ادر چیزیں ان کے معاوضے میں منگا لیتے تھے۔ تو اور وہ پانی بھی بہت زیادہ پیتی تھی، جس سے ان کو وہاں کے لوگ تنگ آ گئے اور وہ شکایت کرنے لگے۔ تو سنیں، وہ فسادی لوگ تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ اونٹنی تو ہمارے لیے عذاب بن گئی، حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ ان کے لیے رحمت تھی، وہ ان کو دودھ دیتی تھی، دودھ جیسی نعمت سے سراب کرتی تھی۔ تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ یہ اونٹنی جو ہے پانی سارا پی لیتی ہے اور ہمارے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو کہیں کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے اور ایک دن یہ ان کے جانور پانی پیے۔ تو ایسا ہی ہوا، تو جب ایسا بھی کرنے لگے تب بھی انہیں تسلی نہ ہوئی اور وہ شکایت پر شکایت اونٹنی کی کرنے لگے۔ ایون کہ ان میں سے ایک ایسا خبیث شخص تھا جو بہت جابر تھا، اور اس نے آگے بڑھ کر اونٹنی کا پاؤں کاٹ دیے۔ تو ناظرین ذرا سنیں، یہاں سے میں آپ کو آگے قرآن پاک کی آیات کے بابت بتاتی ہوں، اس اونٹنی کے بارے میں۔ سورۃ اعراف اس کی آیت نمبر 74، یعنی وَاذْكُرْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِهِ، اور یاد کرو جب کیا تم کو بااختیار پیچھے، عاد بواکم فی الارض تتخذون، عاد کے اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں بناتے ہو، یعنی تتخذون بناتے ہو، من سہولہا قصورن، اس کی نرم جگہوں میں محل، اور وتنحتون، اور گھڑتے ہو، جبال بیوت، پہاڑوں کو گھروں کی ماند، فاذکروا اللہ ہی، بس یاد کرو نعمت اللہ کی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت بگاڑ پھیلاؤ زمین میں فساد کے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو سمجھایا، حضرت صالح علیہ السلام کو تسلی دی اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن وہ نہ مانے اور اونٹنی کو جو ہے اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور وہ چیختی چلاتی دوبارہ واپس چلی گئی ود اپنے بچے سمیت۔
ناظرین سنیں ذرا، ارشاد ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے حالات پر غور کرو، تم سے پہلے عاد کی قوم جو ہے وہ بھی ایسے گزر چکی ہے، اب ان کے بعد تم نے ان کی جگہ سنبھال لی ہے۔ یہ دولت، قوت اور فارغ البالی تم کو کسی نے عطا کی ہے۔ کس نے عطا کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یہ اسی اللہ کی مہربانی ہے، اس مہربانی سے تمہیں ملی ہے جس نے تم سے پہلے عاد کو دی یہی سب کچھ عطا کیا تھا۔ تم میدانوں میں بڑے بڑے اونچے اونچے شاندار محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں محفوظ مکانات بناتے ہو تاکہ موسمی تغیرات، سردی، آندھی، طوفان وغیرہ سے ان میں پناہ لو۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو اس قدر طاقت عطا کی ہے اور اتنا ساز و سامان دیا ہے تو شرط انصاف یہ ہے کہ اس کا شکر کرو اور ان چیزوں کو اس کے حکم کے مطابق کام میں لاؤ۔ یہ اس لیے نہیں کہ مسکینوں اور محتاجوں کا حق دباؤ اور اپنے زور اور سامان کے زوم میں کسی کو خاطر میں نہ لاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے جینا دشوار کر دو، اپنا ہی گھر بھرنے سے کام رکھو یا مار دھاڑ پکڑ دھکڑ کر کے لوگوں میں دہشت پھیلاؤ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ اور اپنی خدمت اور آرام کے خاطر دوسروں کو دبا کر اور لونڈی غلام بنا کر رکھو، اس سے محنت مشقت کے کام لو، ان کی کمائی سے آپ مزے اڑاؤ اور ان کے آگے جانوروں کی طرح تھوڑا بہت چارہ ڈال کر ڈنڈے کے زور سے ان سے کام لو اور کولوں کے بیل کی طرح ہر وقت چکر میں پھنسائے رکھو۔ تو ناظرین یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا حال۔ اب بڑوں کے جھوٹوں سے گفتگو، بڑوں کے چھوٹوں سے گفتگو سنیں ذرا۔ قال الملاء الذین، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآنی آیات ہے، کہا معزز لوگوں نے، قال الملاء الذین استکبر، کہا معزز لوگوں نے جو بڑے بنتے تھے، من قومہ للذین استضعفون، اس کی قوم میں سے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سے، یا میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے، کہا معزز لوگوں نے جو بڑے بنتے تھے اس کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو ضعیف بنا دیے گئے تھے، لمن آمن منہم، ان سے جو ایمان لا چکے تھے، اور ان میں سے، منہم ان میں سے، آتعلمون، کیا تم جانتے ہو، انا صالحا مرسل، کہ صالح بھیجا ہوا ہے، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، انہوں نے کہا بے شک ہم اس پر جو لایا ہے وہ یقین رکھتے ہیں۔ پھر قال الذین استکبرون، کہا ان لوگوں نے جو بڑے درجہ کے تھے، ہم تم، انا بالذین، ہم تو اس چیز کا، آمنتم بہ کافرون، ان چیز کا کہ ایمان لائے تم جس پر انکار کرنے والے ہیں، یعنی انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ تو متکبر تھے، یعنی قال الذین استکبروا، وہ لوگ تو متکبر تھے، کہنے لگے انا بالذی، جس پر تم یقین کرتے ہو، آمنتکم بہ کافرون، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ان کے بڑے بزرگوں نے یا جو معتبر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا۔ اب حضرت نوح اور حضرت ہود کے قوم نے تو اپنے رسولوں سے کوئی معجزات طلب نہیں کیے تھے، لیکن پہلی قوم نے تو یہ کہہ کر کہ تو راہ سے بھٹکا ہوا ہے، ان کی طرف توجہ نہ دی، اور دوسرے اپنے رسول کو بیوقوف، نماز اللہ، بیوقوف اور بے عقل بنا کر اپنے کام میں لگی۔ لیکن سمود نے صالح علیہ السلام سے ایک انوکھی بات کی جس کا میں پہلے ذکر کر چکی ہوں، اور انوکھی طلب کی اور سمجھے کہ یہ اس کو کر نہیں سکیں گے اور ہماری جان چھوٹے گی ان سے۔ یہ نہ سمجھے کہ انسان کی جان اس دنیا میں آنے کے بعد یوں نہیں چھوٹ سکتی۔ چھوٹنے کی صورت یہی ہے کہ رسولوں کی ہدایت پر چلا جائے۔ اگر رسولوں کو چھوڑ کر اپنے
نکالے ہوئے راستوں پر چلا جائے گا تو اس کا خمیازہ دنیا ہی میں بھگتنا پڑے گا، دنیا ہی میں بھی دیر یا سویر بھگتنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے اور آخرت میں بھی جواب دہی کرنی ہوگی۔ بیوقوفوں نے معجزہ بھی مانگا تو کیا ایک اونٹنی آپ اس پہاڑ سے نکل آئے اور اللہ کی قدرت کے آگے یہ کیا مشکل تھا۔ اونٹنی نکلی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری امت یہ چاہتی ہے، تو اونٹنی نکلی اور لینے کے دینے پڑ گئے، اس کا کھلانا پلانا اور حفاظت ان کے ذمہ پڑی۔ اب سنیں، پہاڑی علاقوں میں چارے پانی کی کچھ ضرورت سے زیادہ افراد نہیں ہوتی، اونٹنی سب چٹ کر جاتی اور ان کے اپنے مویشی وغیرہ بھوکے مرتے۔ البتہ محتاجوں کو فائدہ ہوا کہ ان سب کو اونٹنی کا دودھ بافرات ملنے لگا۔ ارشاد ہے کہ بڑے بڑے سرداروں نے عوام کو دیکھا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اور خوشحال ہیں، تو ان سے کہا کیا تم صالح علیہ السلام کے ساتھ اس دعوے کو سچا سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، بھیجا ہوا پیغمبر ہے؟ وہ بولے اتنا بڑا ثبوت دیکھ کر سمجھ تو تم بھی گئے ہو کہ یہ رسول ہے، لیکن تم دھاندلی کرتے ہو اور ہم نہیں کرتے۔ یہ بزرگ تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے ان سے کہا ہم سچے دل سے اس کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور اس کے واقعی اللہ کا رسول مانتے ہیں اور رسول سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب ان سر پھرے سرداروں کو کچھ نہ سوجا، لیکن سرداری کے زوم میں دھونس جمانے کی کوشش کی کہ مانا کرو، تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تم ہم نہ مانیں گے صالح کا کام نہیں چل سکتا، سن لو کہ ہم اس کی ہر بات کو نہیں مانتے۔ وہ اپنے دھون سے ان کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، تو اب نافرمان جو تھے وہ بہک گئے۔ ذرا یہاں سنیں غور سے، قرآن پاک کی سورۃ اعراف اور اس کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 یعنی 69 ان کے میں جو کہ بعد دیگر 3 آیات کا ترجمہ بھی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ نافرمان بہک گئے، سنیں فَآقَرُوا نَاقَةَ فَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پس کاٹ ڈالا انہوں نے اونٹنی کو اور سرکشی کی، سرکشی کی ان امری حکم سے، ربہم اپنے رب کے، وقالوا یا صالح تینا، کیونکہ یہ اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ نے ان کے دعا کے سبب انہیں دی تھی، بما تعیدون ان کنتم من المرسلین، اور کہا اے صالح لے آ ہم پر جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، یعنی اونٹنی کو پہلے انہیں قتل کر دیا، پھر خود سری اختیار کی اور کہا کہ لے آ جس ڈر سے تو ہمیں ڈراتا ہے، ہم نے تاری اونٹنی کو قتل کر دیا ہے۔ ان کنت من المرسلین، اگر ہے تو رسولوں میں سے، فاخذتهم الصاعقۃ الرجفۃ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، تو اس بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا اور ان پر زلزلے کا طوفان آیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس ہو گئے اپنے گھر میں اوندے، اس زلزلے کا اثر اتنا تھا کہ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے اور گر پڑے، جیسے جانور جو ہے وہ اپنی گردنیں پھیلا لیتے ہیں۔ فاخذتهم الرجفۃ، پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پس ہو گئے اپنے گھر میں اوندے، فتولی، پس پیٹ پھیری، عنہم وقال یا قومی ابلغتکم، پیٹ پھیری ان سے اور کہا اے میری قوم، تحقیق پہنچایا میں نے تم کو، یعنی قال یا قومی لقد ابلغتکم، فرمایا وقال یا قومی، کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم، اے میری قوم تحقیق پہنچایا میں نے تم کو، رسالتاً پیغام، ربی اپنے رب کا، ونصحت لکم اور خیر خواہی کی تمہاری، ولکن لا تحبون لیکن تم نہیں پسند کرتے خیر الناصحین خیر خواہی کو۔ تو ناظرین سنیں ذرا، فرمایا جا رہا ہے، ارشاد ہے کہ سمود علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی کوئی پرواہ نہ کی اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اور پھر ڈٹائی سے کہا ہم اپنا کام کر چکے ہیں، اگر تو رسول ہے، تو پیغمبر ہے، تو سب
عذاب سے تو ہمیں ڈراتا تھا، جا اسے لے آ۔ آخر کار ایک بڑا سخت زلزلہ آیا، یعنی جو عذاب تمہیں لے کے آنا ہے وہ لے آ، یعنی انہوں نے ہٹائی سے، ہٹ درمی سے، تکبر سے کھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب میں پکڑ لیا، اور زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ بڑے زور کی کڑک سی کسی آواز سنائی دی، اور وہ اپنے گھر میں زمین پر منہ کے بل گر پڑے، اس طرح گر پڑے جیسے جو چوپائے سوتے وقت گردن اور تھوتھی زمین سے لگا دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کے حال پر افسوس کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور اپنے افسوس کو ان الفاظ میں ظاہر کیا: اے میری قوم، میں نے تو تمہیں رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر نہ رکھی، لیکن تم نے اپنی تم نے اپنے خیر خواہوں کو پہچانا ہی نہیں، ان کی قدر تو تم کیا کرتے۔ اب ناظرین، یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ تینوں قوموں پر مشترک برائی یہ تھی کہ وہ جسمانی طاقت، مالی طاقت، مال و دولت اور دوسرے پر حکم چلانے ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ ان کی نظر اس زندگی کے جاؤ جلال سے اوپر نہیں جاتی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ زبردست لوگ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ زبردست لوگ جو تھے وہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے اور وہ کسی کی بات نہیں مانتے تھے، اور زیر دستوں سے محنت سے کام لیتے، یعنی زیر دست یعنی وہ لوگ جو ان کے انڈر میں تھے، ان کے نیچے کم آمدنی والے لوگ تھے، غریب تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے، محنت سے کام لیتے تھے، پھر ان کو تھوڑا بہت برائے نام دے کر تنخواہ دیتے تھے اور ان کے پسینے کی کمائی سے خود گلچھڑے اڑاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم یہ نہ تھی، ان کے ہاں ذات پات کوئی بکت نہ رکھتی تھی، انسانوں میں طبقہ بندی کا نام و نشان نہ تھا، اور سب لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور رب مان کر اسی کے آگے جھکتے تھے اور اپنی اپنی بساط کے مطابق کام کر کے محنت کے پیداوار کو مل بانٹ کر کھاتے تھے۔ ناظرین، انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ ضرورتوں میں صرف کرتے تھے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اس کی جگہ من مانے معبود بن گئے، اور اسی کے ساتھ مساوات رخصت ہوئی، اور فرقہ بندی کے ساتھ تو میں شروع ہو گئی۔ ضرورت کی چیزوں پر قبضہ کر کے بیٹھنے میں مزہ آنے لگا انہیں، اور جس کی لاٹھی اس کی بحث کا ہر وقت عمل دخل ہو گیا، اور دبک لوگ اونچے درجے کے بن بیٹھے اور سیدھے سادے لوگوں کو نیچے دھکیل دیا، اور رسولوں نے سمجھایا کہ دیکھو، دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں بڑے بڑے تباہ اور ہلاک کرنے والے حادثے کسی وقت بھی واقع ہو جاتے ہیں اور تم کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے۔ اس افراتفری کی زندگی میں تم اسے بچنے کا کوئی سامان نہیں کر سکتے۔ مالدار اپنے شان و شوکت کے چوکیدار اس پر بھڑک اٹھے اور کہا کہ کسی کی کیا مجال ہے کہ ہمارا بال بھیکا کر سکے، ہمارے پاس قوت ہے، سامان ہے، تابع دار خادم ہے، ہم ہر ایک حادثے کے لیے تیار ہیں، دیکھو کون ہے جو ہماری طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی قوم لوط کا حال بیان کرتی ہوں۔ یعنی قوم لوط کا حال سنیں، قرآن پاک کی سورۃ اعراف اور اس کی آیت نمبر 80 ہے، جس میں قوم لوط کا حال ہے، وہ یعنی وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ، اور یاد کرو لوط کو جب اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم آتے ہو فاحشاتن، بے حیائی کے پاس، ما سبقاکم، کہ نہیں پہل کی تم سے، سبقاکم
یعنی ان سے پہلوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، بہا من احد، اس کے ساتھ کسی نے، من العالمین، جہاں والوں میں سے۔ تو ناظرین یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب اس سے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو کہ جہاں میں سے تم سے پہلے اس کو کسی نے نہیں کی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سدوم والوں میں سے ایک ایسا گندا خلاف، یعنی خلاف فطرت اور بے حیائی کا کام عام طور پر پھنس گیا تھا جس کے وہ خود موجد تھے۔ یہ انہوں نے کسی کو دیکھ کر نہ سیکھا تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس کا مرتکب نہ ہوا تھا۔ جانور تو اس کے پاس کبھی بھٹکتے ہی نہ تھے، کیونکہ وہ اپنی طبعی خواہشوں کو اسی طرح پورا کرتے تھے جس طرح فطرت نے ان کے پورا کرنے کا طریقہ مقرر کر دیا تھا۔ اس کے خلاف وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ البتہ انسان ایک ایسی ہستی ہے جو فطرت کے طریقے توڑ سکتا ہے، اس لیے جانوروں کے مقابلہ میں اس کی تباہی کے سامان دنیا میں زیادہ ہیں۔ جانوروں کی تباہی تو عموماً بیرونی اسباب آفات سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن انسان کو ختم کرنے کے لیے ان بیرونی اسباب اور آفات کے علاوہ اندرونی آفتیں بھی ہیں جو اس کی طاقتور خواہشوں کی طغیانی سے زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن انسان کو ختم کرنے کے لیے ان بیرونی اسباب اور آفات کے علاوہ اندرونی آفتیں بھی ہیں جو اس کی طاقتور خواہشوں کی طغیانی کا نتیجہ ہے۔ آدمی کے جسم پر جتنے حصے ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی کام ہے، جیسے آنکھ کا کام دیکھنا، پاؤں کا چلنا، اور فطری طور پر ہر عضو کو اپنا کام کرنے کا شوق دیا گیا ہے۔ سارے اعضاء کے شوق جمع کیے جائیں گے تو اس مجموعہ کا نام نفس ہوگا۔ نفس اپنا شوق پورا کرنے کے لیے نفس کو فطری طور پہ ہر عضو کو اپنا کام کرنے کا شوق دیا گیا ہے۔ سارے اعضاء کے شوق جمع کیے جائیں تو اس مجموعہ کا نام نفس ہوگا۔ نفس اپنا شوق پورا کرنے کے لیے پوری آزادی چاہتا ہے۔ دین اور اخلاق نفس پر پابندیاں لگاتے رہتے ہیں اور ان پابندیوں کا نام مذہب اور تہذیب ہے۔ جب نفس بغاوت کر کے ان پابندیوں کو توڑ دیتا ہے تو ظلم اور فساد برپا ہو جاتے ہیں۔ قتل، لوٹ، زنا اس قسم کے فساد ہیں جن میں سے انسانی معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور سدوم والوں نے ایک نئی بغاوت اختیار کی کہ جو فطری تعلق آدمی کو عورت سے ہے وہ لڑکوں سے قائم کر لیا، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں کئی خرابیاں پیدا ہو گئی اور گھرانے برباد ہونے لگے۔ ناظرین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو خصوصی طور پر اس نئی برائی سے روکنے کے لیے اس قوم کی جانب بھیجا۔ ناظرین یہاں پہ میں فرما رہی ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ اونچے طبقے والے کیسے اکڑ گئے۔ رسولوں کی بات اگر سنی تو کچھ نیچے طبقے کے مفلس اور نادار لوگوں نے سنی۔ تینوں پیغمبروں نے کوشش کی کہ سرکش لوگ اپنے اگرفو سے باز آ جائیں اور آپس میں بھائی بھائی بن کر آنے والے خطرے سے بچنے کی سب مل کر تیاری کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے پانی کا زبردست طوفان آنے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام آنے والی آندھی سے خبردار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام زلزلے کی آمد سے واقف تھے، لیکن ان سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ یہ کہ غرور میں مبتلا لوگ اپنی شیخیاں چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے سے زیادہ قوت والا مانیں اور سب مل کر اس کی تابعداری میں کوشش کریں تاکہ وہ راضی ہو کر ان لوگوں پر سے عذاب ہٹا دے۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ جو کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو اس سے پہلے بدکار لوگ غرور میں مبتلا نظر آتے ہیں اور وہ اپنے غرور کی وجہ سے ہی عام لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا یا کسی بات میں برابر کا شریک ہونا پسند نہیں کرتے، اور ان غریبوں کو نبی کے دین کو قبول کر لینا ہی ان کے دین سے دور ہو جانے کا، یعنی ان غریبوں کا نبی کے دین کو قبول کر لینا ہی ان کے دین سے دور ہو جانے کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین آج کا میرا درس کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کے لیے
सूरत अराफ की आगे वाली आयत यानी 80 से आगे वाली आयत का दर्स तैयार करके आपकी खिदमत में पेश करूंगी। उस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आप सबको हदायत दे, तौफीक दे कि हम दीन के पांचों कायद तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज उसके मुताबिक दुनियावी ज़िंदगी गुजारें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।